السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج اس کا اگلا پارٹ میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم بائی ٹائم ملتی رہے۔ جلدی سے کہتی ہے، فون رکھتی ہے، چائے ختم ہو چکی ہے تو اپنا برقع اٹھاتی ہے، پہنتی ہے، حجاب لے کر اس کی کرتی ہے، نقاب کی پن سیٹ کرتی ہے، نیچے ہی رکھتی ہے کہ جیسے آئیں گے اوپر کر دے گی۔ امی وہ آ رہے ہیں، ابھی پریشان نہیں ہونا، جلدی آؤں گی، کوئی جلدی نہیں آنا، اس نے دیکھنا ہے، اسے آنے نہیں دیں گے۔ اس کا بھائی پیچھے سے آتا چڑھا کر کہتا ہے، اگر ایسا کچھ ہوا میں کال کر دوں گی۔ اچھا امی؟ وہ اسے گوڑی سے نوازتی اپنی والدہ سے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بتا دینا، پیسے رکھ لیے تھے، ایسا نہ ہو کل کچھ ہونا کھڑی ہو۔ پھر ہاں رکھ لیے ہیں، نہیں اب لے لوں گی، وہ بیگ چیک کرتی ہوئی جواب دیتی ہے۔ باہر سے آواز سنتی ہے، انہیں خداحافظ کرتی ہے، نقاب اوپر کرتی ہے اور باہر نکلتی ہے جہاں وہ اس کے کار میں ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے کا ڈور اوپن کرتی ہے، بیٹھتی ہے، السلام علیکم چاچو اور ان کے بچوں، سب کو مشترکہ سلام کرتی ہے، جس کے سب گرم جوشی سے جواب دیتے ہیں۔ ان سب کزن میں چھوٹی کزن اس کے ایج کی یہی ہوتی ہے، ہر کسی کی لاڈلی۔ اس کے چاچو انہیں مال کے باہر اتار لینے اور آنے کا ٹائم پوچھتے ہیں۔ انہوں نے بازار سے شاپنگ کر لی تھی اور کمپلیٹ تھی، اب کچھ چیزیں انہوں نے لینی تھی یہاں سے جس کے سلسلے میں آئے تھے۔ تو وہ تینوں اندر کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہ دونوں چادر میں تھی، عروش برقعے میں۔ وہ تینوں شاپنگ کر کے اوپرلی فلور میں جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک کزن ہمنا کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور عروش نے حجاب لینے تھے اور ایک اور دو چیزیں، جس کے لیے وہ دوسری کزن مہوش کو ساتھ لیتی ہے۔ لفٹ میں آتی ہے جہاں ایک آدمی لمبا چوڑا سا بلیک ہوڈی پہنے کھڑا تھا اور ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوتی ہیں، مطلوبہ فلور کے لیے بٹن پریس کرتی ہیں۔ عروش ڈڈ یو سی دس؟ مہوش فون کی سکرین سامنے کرتی ہے، کال رات والے مردہ وجود کی تصویر دکھاتی ہے۔ یار کون ہے یہ جلاد؟ ایسے بھی کوئی مارتا ہے اتنی سفاکی سے؟ نیچے کمنٹ بھی ساتھ دکھاتی ہے جہاں جلاد وحشی درندے جیسے لفظ استعمال میں لائے گئے تھے۔ جلاد ہے یہ تو کیوں عروش؟ مہوش تصویر دیکھتی عروشی کو بولے جاتی ہے، میں بھی، بٹ آئی ڈونٹ نو آپ کی رہی جلاد کیوں؟ وہ چاہتے ہیں سب انہیں جلاد سمجھے۔ وہ کیا ہے کیا نہیں یہ وہ جانتے ہیں، لوگ وہ جانتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اتنے سے وقت میں وہ اپنے خوف لوگوں میں ایسے ڈال چکے ہیں کہ باہر کوئی انہیں یہی کہتا ہے، ہم جانتے ہیں، جبکہ آج کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ خاصیت ہے ان کی، وہ اپنے بارے میں جتنا بتانا چاہتے ہیں اتنا سب جانتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا۔ وہ اپنے جواب میں سے اس نظروں کو متاثر کرتی ہے، مہوش کو نا سمجھ میں ڈالتی ہے۔ واٹ یو مین عروش؟ وہ نا سمجھی سے پوچھتی ہے۔ اپنے خوف بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی سفاکیت کی انتہا دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھیں گی، چھوڑیں اور چلے گھورنا بند کریں، وہ کہتی ہے۔ باہر نکلتی ہے جہاں وہ بھی نا سمجھی سے سر ہلاتی ہے، اس کے پیچھے نکلتی ہے۔ پیچھے ہوڈی میں چھپا ایگل اسے جاتے دیکھتا ہے، آنکھیں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب عروشی نے بٹن پریس کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تب اس نے ایک نظر ایگل کو دیکھا تھا، گریسفل وومن۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہے، کچھ کہا؟ ایگل پاس کھڑی منسا اس کا بڑبڑاتا سنتی ہے، مگر کیا کہا؟ وہ نہیں تو اس کے سوال کرتی ہے، نہیں۔ وہ ایک لفظی جواب سرد آواز میں دیتا ہے۔ وہ اپنے کھول میں دوبارہ آ چکا ہے۔ وہ تینوں شاپنگ کرتی گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ کل چونکہ مہندی کا فنکشن تھا تو وہ عروش کو ساتھ لے جاتی ہیں، ویسے بھی اس کی چیزیں وہی تھی تو وہ بھی اپنی والدہ کو بتا کر ان کے ساتھ نکلتی ہے۔ وہ پانچوں کل والی جگہ موجود تھی، اس کی خاموشی وحشت ٹپک رہی تھی۔ سامنے میز کی سربراہی کرسی پر ایگل، اس کے لیفٹ سائڈ پر میسا
جبران رائٹ سائڈ پہ، موسیٰ اور راہن باقی 4 افراد موجود تھے۔ سارے سوٹڈ بوٹڈ تھے۔ ہر غیر قانونی کام کے رابطے ان چاروں سے تھے، اور یہ ایگل کی مٹی میں تمام مافیا ایگل سے نسبت رکھتا تھا۔ وہ چاروں ایگل کی مخبری کرتے پکڑے گئے تھے۔ اب وہ انجام سے خوفزدہ تھے، کیونکہ اب تک ایگل نے زبان سے اتنے لفظ ادا نہیں کیے تھے جنہوں نے زندگی میں قتل کیے تھے۔ مافیا لفظ، جان پہچان دور دور تک نہیں تھی۔ وہ پانچوں ہی سر پھرے تھے۔ میسا اور جبران دونوں لیگلی نکاح میں تھے۔ یہ بات صرف وہ خود پانچوں جانتے تھے۔ پانچوں بے انتہا بے رحم سفاک تھے۔ وہ چاروں پھر بھی نارمل لوگوں کی طرح رہ لیتے تھے، مگر ایگل کبھی نہیں۔ ایگل ہمیں معاف کر دو۔ وہ ایگل کی وحشت سے کتاب نہیں لا سکتے، اس لیے وہ چاروں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر اگلے ہی پل اپنے گانز نکال کر ایگل پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے سردار سے الگ کر چکے تھے۔ ایگل کے ہاتھ میں گھومتا زار ان کے خالق حقیقی سے ملاقات کرا چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے بس۔ وہ چاروں بھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ایگل کھڑا ہو کر سامنے کھلی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پاکستان جس وجہ سے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کا نام بھی تمام ہو چکا تھا۔ عروشی ریڈیو مہوش سے آواز دیتے اور اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ جب بھی یہاں ہوتی ہے تو مہوش کے کمرے میں ہی رکھتی ہے۔ ثانیہ جس کی آج مہندی تھی، وہ اسی روم میں ہوتی ہے۔ جی ریڈی ہوں، وہ میرا قرآن سے کہتی شوز پہناتی ہے۔ پیلا لہنگا پہنے، سادی کرتی جس پر سٹائل سے جیکٹ کی طرح دوپٹہ لیا تھا، سر پر حجاب کے ساتھ ماتھا پٹی سجائے، وہ اورنج حجاب میں نہایت ہی حسین لگ رہی تھی۔ پاؤں میں خود سا